ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اول تا آخر ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ بہت سے شرعی مسائل سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی محمد ماجد اتاری صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ماشاءاللہ۔ قربانیوں کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور جانوروں کو لے کے بھی آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات جانور لانے کے بعد کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، اب کسی کو کوئی زخم لگ گیا، کبھی کچھ اور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اب لوگ ظاہر پریشان بھی ہوتے ہیں، سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض کے پاس مزید طاقت ہے، مزید یا طاقت نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ کچھ اگر جانور کو پرابلم ہو جائے تو اب کیا اس کو فوراً ہم یہی کہیں گے کہ یہ قربانی کے قابل نہیں رہا، اب اس کو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور کو زخم ہو جانا دو طرح سے ہے۔ ایک تو ایسا زخم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، ٹھیک، اور بعض زخم یا عیوب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اب اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر جانور کو گاڑی سے اتارتے ہوئے کوئی خراش لگ گئی، اس کو کوئی ہلکا پھلکا زخم لگ گیا، کھال بھی بڑے کچھ ایسی کٹ لگ گیا، خراش کٹ لگ گیا، تو اس کی قربانی تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی ہو ہی نہیں سکتی، مثال کے طور پر جانور کو اتارتے ہوئے یا جانور کو گھر پر لے کر آگے، وہاں پر جانور پھسل گیا، جانور کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی، تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب جو دوسرا جانور لینا ہے وہ کس کے لیے کیا حکم ہے، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ شخص صاحب نصاب تھا، قربانی لازم تھی، جانور لے کر آیا تھا، اب دیکھا جائے گا کہ اب یہ شخص صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، یعنی اب بھی اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ اس کو ہم صاحب نصاب کہیں۔ ٹھیک، اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ دوسرا جانور لے کر آئے اور اس کی قربانی کرے۔ اس جانور کی قربانی یہ نہیں کر سکتا، دوسرا جانور لائے یا حصہ ڈال لے، کسی بھی طرح سے دونوں آپشن اس کا قربانی کرنی۔ مثال کے طور پر یہ بڑا جانور لے کر آیا تھا، اب اس کی استطاعت اتنی نہ بچی ہے تو صاحب نصاب ہی، مگر یہ حصہ ڈالنا چاہتا ہے، یہ چھوٹا جانور لینا چاہتا ہے تو اس کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اور اگر یہ شرعی فقیر تھا، یعنی قربانی اس پہ لازم نہیں تھی، شوق میں جیسے بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ لے کر آ گیا تھا اور یہ صاحب نصاب نہیں تھا، شرعی فقیر تھا، تو اس پہ لازم ہے کہ یہ اسی جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ پھر وہی جانور قربان کر دے گا، چاہے بھلے یہ عیب اس میں، بھلے اس میں عیب آ جائے، اس پر یہی لازم ہے کہ یہ اسی جانور کی قربانی کرے گا۔ جی ناظرین کرام، بہت سے لوگ اس طرح وہ دیکھ تو لیتے ہیں اور یہ معاملہ ہو بھی جاتا ہے، اور پھر ان کے ذہن میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ پہلے اتنا پیسہ خرچ کیا، اب مزید اتنا پیسہ خرچ کریں۔ تو جو آدمی استطاعت والا ہے، اگر پہلے اس نے 2-3 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اور شوق میں 5 لاکھ کا جانور لے کر آیا، اچھی بات ہے، اچھا سے اچھا ذبح کرنا چاہیے، اچھا سے اچھا جانور قربان کریں۔ لیکن اب اگر وہ 2 لاکھ کا لے کے آتا ہے، 2.5 لاکھ کا لاتا ہے، 1.5 لاکھ کا لے کر آ جاتا ہے، یا حصہ ڈالتے ہیں تو جیسے 18,000 سے 20,000 22,000 حصہ ڈل رہا ہے، تو اس کو کوئی یہ بھی کوئی کیٹیگری رہے گی کہ وہ پہلا 5 کا تھا، اب یہ کتنے کا لائے گا؟ نہیں، اس میں یہ کیٹیگری نہیں رہے گی، وہ دوسری صورتیں ہوتی ہیں
اس صورت میں اس کو شرعی طور پہ اجازت ہے، چاہے یہ پہلے 5 لاکھ کا جانور لایا تھا یا 2 لاکھ کا لایا تھا، اب جب اس کا یوں جانور زخمی ہو گیا اور زخمی بھی ایسا ہوا، اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، ٹھیک، تو اب اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ پہلے 5 کا لایا تھا تو اب بھی 5 کا ہی لے کر آئے، یہ سستا بھی لے کے آ سکتا ہے، یہ حصہ ڈال کر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اچھا چلیں پھر یہ تو آپ نے اچھا آپشن دے دیا۔ کچھ اور لوگ بھی یوں کرتے ہیں کہ لے کے آتے ہیں، اب ان کے نا دل میں ہوتا ہے کہ یار اچھا گاہک لگ رہا ہے بیچ دو، میرا 3 لاکھ کا لائے تھے، اب انہوں نے محلے میں کئی لوگ دیکھنے آتے ہیں نا، میں بھائی 3.5 کا ہمیں دے دو، کیا پڑا، اب ان کے دن میں کہ یار 8-10 دن گھما بھی لیا میں نے، بچوں کا بھی وہ شوق ہے ایک طرح کا، جو عام عوامی بات کر رہا ہوں، تو یہ 3.5 لاکھ کا اس کو کیا بیچ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے پھر اس کو جو واپسی ریٹرن جانور لانا ہے تو دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم یہ بیچ دیتے ہیں تو اس سے بہت ہی کوئی اعلیٰ لے کر آ جاتے ہیں، اور بعد یہ ہوتا ہے کہ چلو پیسے بچ رہے ہیں تو بچنے دو، اب ہم وہ لے کر آ جائیں، کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اس صورت میں شرعی حکم یہ ہے، 3 لاکھ کا جانور لے کر آیا تھا، اس نے سوچا چلے میں 3.5 کا بیچ دیتا ہوں اور اچھا جانور لے کر آ جاتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اچھا جانور لے کر آ گیا، یعنی جو 3 خرچ کیا تھا 3 خرچ کیا تھا اس کو 3.5 ملے، ٹھیک، اور یہ جانور 3.5 کا ہی لے آیا یا 4 کا یا 5 کا لے آیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے جانور 3 لاکھ کا خریدا تھا، 3.5 لاکھ روپے میں بیچ دیا، اب اگر یہ جانور 3.5 لاکھ کا ہی لے آتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک، اگر یہ جانور 3 لاکھ کا لے کر آتا ہے، 2.5 لاکھ کا لے کر آتا ہے، تو بقیہ جو رقم بچے گی وہ اس پر لازم ہوگا کہ یہ صدقہ کرے، یہ صدقہ کرے۔ جانور ایسے بدل سکتے ہیں یا اس میں بھی کوئی غنی شریف فقیر کے حوالے سے کوئی فرق ہے؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ جو شخص غنی ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو تو اجازت ہے جانور تبدیل کرنے کی، وہ جانور تبدیل کر سکتا ہے، مگر جو شخص شرعی فقیر ہے اس پر جو قربانی لازم ہوتی ہے وہ یوں قربانی لازم ہوتی ہے کہ اس پہ جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہے وہ تو اس پہ لازم نہیں ہوتی، مگر جب اس نے جانور خرید لیا تو اس خریدنے سے اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، تو یہ جو شرعی فقیر ہے اس کو جانور تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے پہلے مسئلے میں نے بتایا، جو شرعی فقیر تھا یہ جو لے کر آ گیا، اس کے جانور میں اگر کوئی عیب بھی پیدا ہو گیا تو اس کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ اسی کو بھی کر دے گا؟ جی، تو نارملی اگر کوئی عیب پیدا نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو بطور خاص دیکھنا بھی چاہیے، جو غنی بھی ہیں ان کو بھی ایسا خام خواہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے بہت زیادہ کوئی اچھا لینا ہے پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسی قیمت کے ایکول ہی رہنا ہے، آپ بھی بدلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کم میں تو بھی جائز نہیں ہے اور وہ رقم بھی صدقہ کرنی پڑے گی۔ آپ 3 کا لے کر آئے تھے، اب چاہ رہے ہیں کہ اسی کو بیچ کر پھر 3 کا نیا لے آئیں، یہ اجازت نہیں ہے اس کو۔ 3 سے 2.5 پہ آنا چاہیں گے تو یہ 50 صدقہ کرنا ہوگا، 3 سے 4 کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی غنی افراد کو جو صاحب نصاب میں مالدار ہیں ان کو اس چیز کی گنجائش اور اجازت موجود ہے۔ جی بالکل، یہ بالکل ملاحظہ رہنا چاہیے، کیونکہ شرعی حکم یہی ہے کہ ایسی صورت میں اگر غنی شخص جو جانور لے کر آیا ہے، وہ جتنی بھی قیمت کا جانور لے کر آیا ہے، اب اگر وہ اس کو بیچتا ہے اور بیچنے کے بعد جو نیا جانور لے کر آتا ہے وہ کم قیمت کا لے کر آتا ہے، تو کم قیمت کا جانور اگر یہ لے کر آئے گا تو یہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور جو زائد رقم ہوگی وہ اس کو صدقہ کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں ناظرین اکرام آپ کے سوالات کی طرف۔ کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ میرا نام عبدالرحمن کمال سلطانی ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کسی نے منت مانگی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں نیاز دلاؤں گا، تو جب وہ کام ہو جاتا ہے اور کسی مصلحت کے تحت نیاز نہیں دلا پاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ منت پوری نہیں کری تھی نا، تو اس وجہ سے آپ کا اگلا کام رک گیا ہے۔ اچھا جی، منت پوری نہیں کری تھی آپ نے تو آپ کا اگلا کام، ویسے آپ نے منت مانی ہے اور اچھی بات کی منت مانی ہے، تو کیوں نہیں آپ اس کو منت کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں نارملی جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں منت مانی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں مزار شریف پر جو ہے وہ دیگ پکا کر تقسیم کروں گا، یا میں نارملی یوں ہی سوچ لیتے ہیں کہ میں نیاز کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ جو منتیں ہیں یہ شرعی منتیں نہیں ہیں، اچھا، یہ عرفی منت ہے، مگر چونکہ جیسا آپ نے کہا کہ ایک نیک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو اب اس کو کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ مزید جو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر وہ منت پوری نہیں کی تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا اگلا کام اس وجہ سے رک گیا، تو اصل یہ ہے کہ
چونکہ یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ جو عرفی منت تھی، عرفی منت کا پورا کرنا ضروری بھی نہیں تھا، تو ایسی سوچ تو لوگوں کی غلط ہے. مگر یہ ہے کہ جب آپ نے منت مانی ہے تو اس کو پورا کر لیں، اگرچہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے نیاز کرنی ہے تو اب اپنے مائنڈ پہ کہ بھئی ربیع الاول آئے تو نیاز کریں گے، فلاں مہینہ 11ویں شریف کا آتا ہے تو نیاز کریں گے، یا ایک بڑے پیمانے پر نیاز کریں گے. تو یہ اپنی منت اگر مناسب انداز سے ابھی پوری کرنا چاہیں اور تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. عام طور پر ذہن یہی ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ اہتمام کروں گا، یا میلاد ہی کروں گا تو نیاز ہو جائے. میلاد ہی کروں گا تو ہی نیاز ہوگی، یا میں بہت زیادہ اہتمام کروں گا تو ہی نیاز ہوگی. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. کیونکہ نیاز اصل میں ایصال ثواب ہے. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا کھانا بنا کر بھی ایصال ثواب کی نیت سے غربا کو، فقراء کو کھلا دیتے ہیں تو بھی نیاز ہو جائے گی. صحیح. اچھا داتا صاحب جا کے کریں گے، ایک داتا صاحب جائیں گے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ جائیں گے، اور یا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مزار پر. تو اگر اس طرح کے بھی کسی نے کہا ہوا کہ بھئی ہم داتا صاحب جائیں، اب نہ لاہور جا پا رہے ہیں نہ نیاز ہو رہی ہے، تو یہاں رہتے ہوئے داتا صاحب کی نیاز نہیں ہو سکتی؟ جی اولاً تو میں نے یہ عرض کیا کہ چونکہ یہ ہے ہی عرفی منت، اولاً جیسا میں نے عرض کیا. بقیہ جہاں تک نیاز کا تعلق ہے، چونکہ ایصال ثواب ہے تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور ہی جائیں گے تو وہیں جا کے داتا صاحب کی نیاز ہوگی، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت آسانی ہو گئی. ناظرین کرام اس طرح کے کئی لوگ کنفیوز رہتے ہیں بعض اوقات، اور وہ نہ وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو شرعی منتیں ہیں خاص طور پر جب آپ خاص فقراء کو کھلانے کی منت مانتے ہیں، غریب کو کھلانے کی منت مانتے ہیں، تو اب اس میں بھی یہ تعیین ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہنچ کر اسی علاقے کے غریبوں کو کھلانی ہے یا آپ اپنے علاقے کے غریبوں کو کھلا دیں. آسانی ہے، مزارات پہ چلے جانا چاہیے، پہنچ جانا چاہیے اور وہیں پیش کر دیں، وہیں نیاز کر دیں. لیکن اگر آپ نہیں پہنچ پا رہے، آپ اپنے گھر پہ جہاں پہ بھی ہیں، آپ اپنے گھر پر ہیں، اپنے مارکیٹ میں مارکیٹ کے لوگوں کو کھلا دیں، گھر پہ ہیں اہل محلہ رشتہ داروں کو آپ کچھ کھلا دیں، جو بھی آپ نے اہتمام کیا، تو انشاءاللہ یہ ثواب ان کی روح کو پہنچے گا، بزرگوں کی نظر ہوگا، اور یوں آپ کی وہ عرفی منت بھی پوری ہو جائے گی. مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ منت مانتے ہوئے وہ اس وقت نہیں سوچتے، شاید اس وقت ان کے گمان میں ہوتا ہے کہ کام پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور زیادہ چانس یہ ہے کہ نہیں ہونا، اور ہم نے جو منت مانی تو وہ بھی کون سی ہمیں پوری کرنی پڑے گی. لیکن اس میں کئی منتیں تو وہ بھی جو شرعاً واجب ہو جاتی ہیں، جس میں آدمی گناہ گار ہو جائے گا، اور کئی منتیں ایسی، کوئی اولاد کی مان لیتا ہے، کوئی کسی اور چیز کی، یہاں تک کہ حج کی مان لیں گے منتیں، قربانیوں کی منتیں مان لیں گے. حالانکہ قربانی کی منت مانی تو وہ منت کی قربانی الگ ہوگی اور دوسری الگ ہوگی. قربانی الگ ہوگی. کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، یعنی دونوں کی بالکل ایسے ہوگا. یعنی دوسری قربانی اسی صورت میں ہوگی جبکہ یہ صاحب نصاب ہے. جی ہاں ظاہر. اور منت کی جو شرعی صورتیں ہیں اگر وہ پوری ہوں گی تو وہ قربانی بھی کرنی ہوگی، وہ بھی کرنی. دوسرا یہ کہ علماء نے یہ فرمایا کہ منت ماننے سے علماء نے ایک اعتبار سے منع فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو منت ہے وہ عبادت کی ہی ہوتی ہے، ٹھیک، نیک کام کی ہی منت ہوتی ہے، عبادت کی ہی ہوتی ہے. تو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں یہ نیک کام کروں گا، حالانکہ بندے کو نیک کام پہلے ہی کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میرا یہ کام ہو جائے. واہ. تو یوں علماء نے اس کو منع بھی فرمایا ایک اعتبار سے. بہرحال پھر بھی شرعی طور پہ اگر کوئی شخص منت مان لیتا ہے اور جو شرائط و ضوابط ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو پورا کرنا بھی لازم ہے. اس لیے منت ماننے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے کہ آیا میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں یا نہیں. مثلاً 1000 نوافل پڑھنے کی بعض اوقات لوگ منت مان لیتے ہیں، جذبات میں آ کر منت مان لیتے ہیں. مثال کے طور پر گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو خاص طور پر جو مائیں ہیں وہ ایک دم جذبات میں آ کر میں اتنے روزے رکھوں گی، میں نوافل پڑھوں گی، وہ منت تو مان لیتی ہیں مگر بعض اوقات پھر ان کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو دھیان رکھنا چاہیے. ہاں منت ماننی ہی ہے. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ 1000 نوافل کی منت مانیں گے تو یہ ذرا صحیح والی منت ہوگی، ہاں بڑی والی ہے نہیں، بہت بڑی. تو 2 نوافل کی منت بھی مانی جا سکتی ہے، 10 نوافل کی منت بھی مانی جا سکتی ہے، بہت اچھی. 3 روزوں کی منت بھی مانی جا سکتی ہے. ضروری نہیں کہ میں جو ہے وہ
50 روزے رکھوں گا، میں 2 مہینے کے روزے رکھوں گا، تو نارمل اتنی منت ماننی چاہیے جس میں بندے کو پتہ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ ایک خاتون سے منت منوا لی، یعنی کسی اور نے ان کو کہہ کے، جیسے عورتیں بھی ہیں نا کہ تم بھی منت مانو، تم بھی مانو، تم بھی، تو اس سے منت، اولادیں نہیں ہو رہی تھی ان کے ہاں، تو اب وہ پہلے تو مختلف طرح کی اور منتیں مانگی، جس میں نماز بھی ہے، کوئی صدقہ بھی ہے، کوئی مختلف مقامات ہیں۔ ایک اس کو یہ کہہ دیا کہ تم، یعنی یہ منت باقاعدہ، یعنی اس خاتون کو یا اس بیوی کو کہا کہ یہ منت مانو تو تمہارا مسئلہ کہ میں اتنے مہینے میں روزے رکھوں گی اور اتنے دن روزے رکھوں گی باقاعدہ، خوشخبری امید کی ہو تو اس کے بعد میں اتنے ہی ایام روزے کے۔ اب آپ بتائیں، ایک لمبا ٹائم پیریڈ، 9 مہینے 8 مہینے ایک عورت کے لیے، ایک ماں کے لیے یہ روزے رکھنا کوئی آسان نہیں ہے کام۔ تو اور یہ منت وہ ایک جو واجب شرعن ضروری ہے۔ اب روزے کی منت آپ نے ناظرین کرام ایسے مان لی، مطلقاً مان لی کہ اللہ کے لیے مجھ پر اتنے روزے ہیں، یا میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے روزے ہیں۔ اب یہ منت ہے، یہ شرعی منت ہے۔ اب روزے کی منت، نفلی نماز کی آپ نے منت مان لی ہے، فقراء پر صدقہ کرنے کی آپ نے منت مان لی ہے، حج کی کوئی منت مان لیتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر آپ منت جب آپ مان لیں گے تو یہ آپ پر یعنی لازم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کام ہو گیا، مشروط تھی تو پھر کام ہو تو یہ لازم ہوتی ہیں۔ اور عام طور پہ ہم بات اسی کی کر رہے ہیں کہ جب آپ مانیں منت تو آپ کی نیت بھی صحیح درست ہو، اور ساتھ یہ ذہن بنا بھی ہو کہ یہ کام ہوا تو یہ میرے اوپر شرعن واجب ہے یہ عمل۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ چاہیے کہ لوگ اپنی نظریں، منتیں پوری کریں، اب مانی ہے تو اس پر منت کو پورا کریں۔ اور دوسری کیٹیگری وہ کہ جو منتیں واجب تو نہیں لیکن ثواب کا کام ہے، اچھی منتیں، عرفی منتیں انہیں کہا جاتا ہے، تو انہیں بھی پورا کیا جانا چاہیے، اگرچہ زیادہ سخت جو احکامات وہ جو پہلی صورت میں نے بیان کی تو وہ ان منتوں کے ہیں، تو اس لیے جب بھی مانیں تو ان چیزوں کا خیال بہرحال آپ ضرور رکھیں۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، قربانی کے گوشت پہ نیاز دلانا کیسا؟ جی، منت کی گفتگو ہوئی ہے، نیاز کی ہوئی ہے، تو یہ گوشت پہ نیاز لوگ بعض اوقات یوں گھبراتے ہیں کہ بھئی یہ تو تھا ہی قربانی ہے نا، اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، اب ایک عبادت گویا کہ ہو گئی، اب نیاز دوسری عبادت ہے، تو ایک عبادت میں دوسری عبادت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یوں نیاز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس پر نیاز نہیں ہو سکتی۔ وہ خیال وہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو جانور ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیا، جو نیکی تقرب کی بات تھی وہ یہاں پوری ہو گئی، اب دوبارہ ایک نیک عمل اسی کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ وہ جو قربانی کا گوشت تھا، ٹھیک ہے وہ تقرب ہو چکا، وہ نیت ہو چکی، اب جب ہم اس پر نیاز دلاتے ہیں تو اس کا عمومی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ کھانا بنا لیا، کھانا بنانے کے بعد بیٹھتے ہیں، کچھ اذکار پڑھتے ہیں، کچھ سورتیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر بزرگ کو اصال ثواب کر دیا جاتا ہے، تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، دلائیں، نیاز دیں۔ اور ویسے بھی گھر میں اگر کوئی بہترین کھانا بنا ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی باتیں، عید پہ تو بطور خاص ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی مرحومین کو اسپیشل یاد بھی کرتا ہے، اور لیکن عام دنوں میں بھی کوئی اہتمام ہوتا ہے تو آپ نیاز دے کر کھانا کھائیں، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ہی ملے گا۔ مرحوم کے نام پہ جو قربانی ہے تو وہ مرحوم کے نام پہ قربانی کرنے سے ہی مرحوم کو ثواب پہنچ جائے گا، یا اس کے گوشت پہ پھر نیاز یا فاتحہ کا اہتمام کرنا ہوگا؟ نیاز یا فاتحہ کا اہتمام کریں گے تو یہ ایک الگ نیکی ہو جائے گی جس کا اصال ثواب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مرحوم کے نام پہ قربانی کا جو ثواب ہے مرحوم کو مل جائے گا، اور پھر جب نیاز دلائیں گے، لازمی بات ہے نیاز میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نیاز میں ظاہر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، دیگر اذکار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا نام احسان شفیق ہے اور میرا تعلق جہلم پاکستان سے ہے۔ تو مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جن کے اوپر قرضہ ہے وہ قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس اتنی ہی رقم ہے کہ وہ قرض اتار سکے یا قربانی کر سکے، تو کیا اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ قرضہ ہے اور پیسے بھی اتنے ہیں، ایک کام کرے گا، قرضہ اتارے گا، قربانی کرے گا، کیا کرنا ہے؟ قربانی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو،
اور مقروض نہ ہو، یعنی اتنا مقروض نہ ہو کہ قرض نکالنے کے بعد یہ صاحب نصاب نہیں رہتا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں تو 2 لاکھ روپے کا ہی یہ مقروض ہے۔ ظاہر ہے جب مائنس کریں گے تو یہ زیرو پر آ جائے گا، تو یہ صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اگرچہ رقم موجود ہے، جس کو دینے ہیں اس کو ابھی نہیں دینے، ہو سکتا ہے مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کو دینے ہوں، مگر چونکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جو صاحب نصاب اسی وقت کہلائے گا جب قرض کو مائنس کرنے کے بعد نصاب بچے، مگر یہاں پر قرض کو مائنس کرنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا، تو لہٰذا قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کیش نہیں بچے گا۔ اب مثلا 2 لاکھ تو آپ نے فرمائے نا، اب 2 لاکھ اس کے پاس کیش ہے، لیکن اس کے علاوہ 3-4 تولے سونا ہے، کچھ وہ ہے، یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن کیش نہیں ہے اور قرضہ ہے۔ اب 2 لاکھ قرضے میں چلا گیا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایسوں کو کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو یعنی وہ پھر اس کو بیان یہی کیا جاتا ہے کہ پیسے ہی ختم، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، اور پیسے واقعی نہیں ہیں، لیکن یہ دیگر چیزیں جو نصاب میں شامل کی جاتی ہیں وہ اگر ہوں تو کیا کہیں گے؟ اصل یہی ہے کہ جب ہم نصاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو اس کے پاس کیش ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا، صحیح، جو گولڈ ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا، صحیح، چاندی سلور ہے وہ بھی شامل ہو جائیں گے، مال تجارت ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اب ان سب کو جب ہم جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے قرض کتنا ہے۔ اب اگر قرض ہم نے مائنس کر دیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 لاکھ روپے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، 2 لاکھ کیش اس کے پاس جو تھا وہ مائنس ہو گیا، مگر گولڈ بھی رکھا ہوا ہے، مال تجارت بھی ہے، اسی طرح دوسری چیزیں بھی موجود ہیں جو نصاب میں شمار ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں قربانی لازم ہوگی، جبکہ وہ قرض نکالنے کے بعد بقیہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ نصاب کو پہنچتی ہیں تو قربانی لازم ہوگی۔ قربانی لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا تھوڑا ایک اور پوائنٹ میں کہوں گا کہ اب یہ جن کے 2 لاکھ دینے ہیں ان کو پتہ قربانی تو واجب ہے مجھ پر، اب اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ 2 لاکھ آپ کو یعنی یہ میں 50,000 اس کے بعد میں دوں گا یا 60,000، گویا کہ یہ ایک طرح کا ان کا قرضہ ابھی رکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے ٹائم دے دیں، اور وہ ٹائم دے دیتے ہیں اور یہ انہی پیسوں سے کر لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ جب آپ پر قرضہ ہے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر قرض خواہ جس سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ اجازت دے رہا ہے تو ہو جائے گی قربانی۔ دیکھیں اس میں شرعی حکم یہ ہے، جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے، جیسے کسی کو عمرہ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ قرض دینا ہے تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں میرا عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حج میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں، حج میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا حج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح قربانی والی صورت ہے کہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو وہی ہے کہ قربانی اس پر لازم ہے، وہ 2 لاکھ روپے یہ دے بھی دے تب بھی اس پہ قربانی لازم ہے، تو قربانی تو اس کو کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ 2 لاکھ روپے اس کو دے کے کر دے یا اس کے بغیر کر دے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی اس پہ لازم نہیں ہو رہی، یعنی اس کے پاس وہ 2 لاکھ روپے ہی ہیں، اس کے باوجود اگر سامنے والے کی اجازت کے بغیر بھی یہ قربانی کر دے گا تو یہ بطور شرعی فقیر قربانی کرے گا، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اجتماعی قربانی میں زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر 7 بندے پورے نہ ہو رہے ہوں، 5، 6 یا 4 ہوں، تو کیا اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ 7 بندے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، بعض کا 7 حصے بھی نہیں ہو رہے ہوتے، تو پہلے تو یہ بتائیں 7 حصے ہیں یا 7 بندے بھی پورے کرنے پڑیں گے؟ اب مثال میں 2 بندے 7 حصے بک کرا لیتے ہیں تو، لیکن اگر کم ہو رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ شرعی اصول یہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے اور بڑے جانور میں کسی ایک شخص کا حصہ ایک حصے سے کم نہیں ہو سکتا، یعنی اگر ایک حصے سے کم ایک حصے سے کم نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر 8 افراد نے شرکت کر لی تو ظاہر ہے تمام افراد کا جو حصہ تھا وہ ایک حصے سے کم ہو گیا، تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ صحیح، ہاں کم ہو سکتا ہے۔ اب کم یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر 2 افراد نے کیا تو 3.5 حصے ایک کے ہو جائیں گے، 3.5 دوسرے کے ہو جائیں گے۔ صحیح، وہ جو 3.5 میں جو آدھا حصہ ہے وہ بھی 1 سے کم ہے، صحیح، اگرچہ وہ 1 سے کم ہے مگر اس کے ساتھ 3 حصے اور بھی شامل ہیں، تو یہ 3.5 حصے ہیں، یوں قربانی ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی کا آدھا ہی حصہ ہوتا، جیسے میں نے 8 افراد کی مثال دی کہ 6 افراد نے ایک حصہ لے لیا اور 2 افراد نے آدھا حصہ لے لیا، یعنی 8 ہو گئے، 8 ہو گئے،
آدھا آدھا حصہ لے لیا، تو چونکہ ان دو افراد کا حصہ ایک حصے سے کم ہے یعنی آدھا حصہ ہے، تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی، کسی کی مطلب بھی یہ قربانی نہیں کہ صرف نہیں اسی کی نہیں ہوگی۔ جی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں جو جانور شرعی طریقے سے ذبح کر لیا ہے اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے، مگر قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ قربانی کے اس میں 7 حصے یعنی زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوں گے اور 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ لوگوں میں ایک وہم ہے کہ 2 نہیں ہو سکتے، 3 نہیں ہو سکتے، یعنی 2 بندے بھی بیل اپنی طرف سے ذبح کر لیں، جی 3 کر لیں، 4 کر لیں، 5 کر لیں، 6 کر لیں، 7 کر لیں، 7 سے اوپر نہیں ہے۔ بعض لوگ اونٹ میں بھی ایسے ہی خام خواہ پریشان ہوتے ہیں اور ایسی باتیں پھیلاتے بھی ہیں کہ اونٹ میں 10 ہوتے ہیں، بقیہ میں 7 ہوتے ہیں، تو اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہوں گے، 10 تو نہیں ہوں گے اونٹ میں؟ اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہوں گے، 7 ہوں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث پاک ہے جس میں بیل گائیں اور اونٹ ان سب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ 7 کی طرف سے یہ شمار کرتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان ان کو، تو لہذا اونٹ میں 10 نہیں 7 حصے، اور بیل وغیرہ میں بھی 7 حصے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ، کم جتنے مرضی ہوں، بھلے ایک بندہ بھی کر لے بیل اپنی طرف سے تو بالکل قربانی ہو جائے گی۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ذبح کے وقت جو ہے جن جن کا حصہ ہوتا ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں ذبح کے لیے نا چھری پہ، تو اب اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ اللہ اکبر کہے گا یا تمام شخص جو ہے وہ ذبح کے وقت اللہ اکبر کہیں گے؟ تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ 7 رکھیں گے تو یہ جائے گا کہاں، 7 کھڑے کہاں ہوں گے، لیکن یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ بہرحال عام طور پہ ویسے کبھی دیکھنے میں بھی آتا ہے تو 2-3 تو رکھ ہی لیتے ہیں نا، لیکن کوئی پتہ نہیں بھائی 7 بھی رکھ ہی رہے ہوں گے کوئی سب سلسلہ بنا کے۔ وہ 7 کا اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جس چھری سے ذبح کرنا ہوتا ہے وہ ذبح کرنے والے نے پکڑی ہوئی ہے تو وہ ہاتھ پھیر دیا چھری کے اوپر، صحیح، ایسے کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ 7 افراد تو نہیں کر رہے ہوتے۔ ٹھیک۔ ہاں بقیہ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ اگر 2 افراد نے مل کر جانور کو ذبح کیا اور دونوں ہی واقعتاً ذبح کر رہے ہیں جانور، تو پھر دونوں کا جو ہے وہ تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دی تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ 2 اگر مل کے ذبح کر رہے ہیں، 2 اگر مل کر ذبح کر رہے ہیں یعنی دونوں ہی ذبح کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو دوسرا ذبح کرنے والا ہے اس نے اگر یہ سمجھا کہ شاید مجھے نہیں پڑھنی، یہ پڑھ لے گا، ہاں یہ پڑھ لے گا، اور اس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ حلال نہیں ہوگا۔ اور حلال مطلب یہاں قربانی کا سوال ہی نہیں، جانور ہی حرام ہو جائے گا، جانور ہی حرام جانور ہی حرام ہو جائے گا۔ تو ایک ہی ذبح کریں، اگر دوسرے کو ساتھ ملنا ہے تو تکبیرات پڑھیں، یعنی وہ بھی تکبیر پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ بھی پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر۔ ماجد صاحب اس میں بڑی بعض کا لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے، کوئی بڑے جذبات میں چھری تو پکڑیں گے، تکبیر اس نے پڑھی، تکبیر بھی پڑھی، کاٹنے لگے، صرف کھال کاٹی دوسرے کو دے دی۔ اب اصل جو ذبح ہے یا ذبح شرعی جس میں رگوں کا کٹنا ہے یہ سب چیزیں، وہ ابھی وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں، اور پہلے ہی اس پورے ہو گئے کہ بھائی بس اب میں نہیں کاٹ سکتا اس کو، 7 والے کو پکڑا دیا۔ اب جب 7 والے کو پکڑاتے ہیں تو یہاں بھی غلطی کے بہت زیادہ چانس رہتے ہیں، وہ بھی جلدی جلدی میں آپ پھیرے گا، ابھی تکبیر تو پڑھ چکے ہیں، سب کچھ کر لیے، لیکن اب اس سے خود جو اب ذبح کر رہا ہے اصل تو یہی کہلائے گا۔ 2 طرح کی غلطی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو ذبح کرنا ہی نہیں آتا، جس کو چھری چلانی ہی نہیں آتی، تو وہ چھری چلائے گا تو وہ جانور کو تکلیف بھی دے گا، ٹھیک، وہ جانور ٹھیک سے ذبح نہیں کر سکے گا۔ ایک تو یہ غلطی ہے، اور دوسری جو غلطی ہے وہ وہی والی جس کا آپ نے ذکر کیا، بڑی غلطی، کہ بڑی غلطی کہ اس نے ہلکی سی چھری چلائی، کھال ہلکی سی کٹ گئی، اور جو اصل جو ذبح شرعی ہے وہ جس نے کیا اور اس نے چھری جلدی سے پکڑ کے اس نے ذبح کر دیا، اور اس نے اگر تکبیر نہیں پڑھی جان بوجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ اس نے پڑھ لی ہے تو اب میں کیوں پڑھوں یا مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی قربانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام بھی جانور جتنے کٹتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، مرغیاں جتنی ذبح ہوتی ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، لاکھوں لاکھ جانور عام روزمرہ کی زندگیوں میں، کیا ہوٹل دیکھ لیں یا شادی بیاہ دیکھ لیں، ولیموں کی تقریبات ہوگی، باراتوں کی تقریبات ہوتی ہیں، تو کھانے تو یہ کھائی جاتے ہیں، یاد ہے گوشت کے بغیر کہاں ولیمہ ہوتا ہے، گوشت کے بغیر کہاں شادیاں ہوتی ہیں، اور اتنی مرغیاں، اچھا جو مرغی کے کام بھی کرتے ہیں باقاعدہ، یہ ان کے لیے بھی بطور خاص یہ اس مسئلے کو یاد رکھیں
ایسا نہ ہو کہ آپ نے کچھ ایسے لوگ ہی اس کام پہ مامور رکھے ہوئے ہیں، ان کے سپرد کیا ہوا ہے کہ جو اس میں غفلت کرتے ہیں، تو آپ ان کو یہ اچھی طرح یہ مسئلہ ان کے اوپر تو یہ سیکھنا سمجھنا فرض ہے، یہ جس نے یہ کام کرنا ہے نا تو اس کو دے، تو یہ بالکل لازم یہ چیز ہے، تو ان کو یہ چیزیں بتانی بھی چاہیے۔ میں گیا مرغی بازار میں جہاں مرغیاں ملتی ہیں، تو وہاں ابھی اچانک گیا ہی ہے نا، تو ایک آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسی زور کی آواز کہ آپ بھی ہل جاؤ۔ ارے ہوا کیا؟ تو میں نے پوچھا بھی کیا ہے یہ، کون سے؟ بولے وہ کونے کی جو دکان ہے نا، انہوں نے ایک بندہ رکھا ہے، وہ پورے بازار کو تکبیر سناتا ہے مرغی ذبح کرتے ہوئے، یعنی اس کا کام ہی مرغیاں ذبح کرنا ہے، وہ کرتے کرتے نا وہ ڈرم میں ڈالتے رہتے ہیں۔ تو مائی صاحب کہنا کتنا ہے، کتنی آواز سے کہنا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی ناظرین کو بتائیں۔ بس اتنی آواز سے ہی کہنا ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک پہنچنے جتنی آواز ہو، اگر جو شور شرابے کی وجہ سے نہ بھی پہنچتی ہو، ٹھیک، مگر اتنی آواز ہو کہ وہ اپنے کانوں تک پہنچنے کے لائق ہو، اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے۔ کسی کو ڈرانا بھی نہیں ہے، جیسے یہ بازار میں تو پہلے جب سنا مجھے نہیں پتا تھا، اجنبی تھا میرے لیے وہ بازار، لیکن پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ اس طرح ذبح کرتے ہیں۔ لیکن ایک اعتبار سے مجھے یوں اچھا بھی لگا کہ یہ کئیوں کے لیے پیغام بھی ہے، جتنے بھی وہاں اور مرغیاں بھی ذبح کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک طرح کا پیغام ہے کہ بعض اوقات یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا، یہ منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے، یہ پان تو کھاتے ہی ہیں، اب منہ میں کچھ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن ایسا بالکل نہ رکھیں کہ وہ یہ پڑھنے سے آپ کو رکاوٹ میں ڈالتا ہو، وہ پڑھنے میں رکاوٹ، اگر یہ رکاوٹ ہے تو پھر آپ اس کو سائڈ پہ کریں، آپ اپنا پہلے کام کر لیں۔ اسی طرح قربانی میں بھی جو قصاب ہوتے ہیں تو ان کے بھی منہ بسا اوقات بالکل بھرے ہوتے ہیں، اور جو گٹکا کھاتے ہیں یا اس طرح کی چیز منہ میں بھرتے ہیں تو وہ تو بعض اوقات بات کرنے کے بھی وہ نہیں ہوتے قابل، وہ بالکل بولیں گے بھی تو وہ اوپر منہ کریں گے، یا پہلے جائیں گے کہ میں کچھ تھوک کر آؤں اور پھر آپ سے بات کروں گا، آپ کی بات کا جواب میں بعد میں دوں گا، تو وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ یہ ضروری احتیاط ہے ناظرین کرام، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مزید سوال؟ کسی عورت کا سر پہ دوپٹہ اتر جائے طواف کرتے ہوئے، یا کوئی بال گر جائے، تو اس کے لیے کیا ہدیہ شکرانہ ہے؟ عورت کا سر سے دوپٹہ اتر گیا طواف کے دوران، طواف کے دوران اگر دوپٹہ اتر گیا ہے تو اس پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں آئے گا، یہ فوراً اپنا دوپٹہ صحیح کر لے، کیونکہ وہ پردے کے اعتبار سے اس پہ لازم ہے۔ ایک آدھ بال اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں مٹھی بھر اناج صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ دم والے مسائل نہیں ہیں جی، ایک دو اس طرح کوئی ہے تو مٹھی بھر کوئی یہ صدقہ کریں، اور باقی ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ بال تو ویسے ہی عورتوں کے ستر میں بال ہیں، اور وہاں جا کر جب صفا مروہ سے بھی فارغ ہوتی ہیں خواتین تو وہاں بھی بعض اوقات ماجد صاحب یہ مشاہدہ ہے، مطلب ظاہر نظر آتی ہیں کہ وہ بال اپنے وہ تقصیر کرنے کے لیے، تو اب ایسے موقع پر بھی یا تو اپنے محرم سے، ظاہر ہے وہ تو ہوتے ہی ہیں، کوئی محرم سے یا کسی لیڈیز سے وہ کروا رہی ہیں، تو وہ بھی اس طرح نہ ہو کہ سب کے سامنے ہو۔ نہیں، ظاہر ہے وہاں تو شرعی طور پہ اجازت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب شرعی طور پہ پردے وغیرہ کے احکام ہیں تو ایسی صورت میں عورتوں کو تو یہی چاہیے کہ وہ اپنی رہائش کی جگہ پر جا کر ہی یہ معاملات کریں، یہ معاملات کریں، کیونکہ وہاں پردے کا اہتمام مشکل ہوگا۔ اصل میں کچھ خواتین یوں ہوتی ہیں نا کہ اب ان کا چہرہ تو ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اب ابھی جانا نہیں ہے، ابھی یہیں ہے، عبادت کرنی ہے، کچھ اور ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگا چہرہ نہیں چھپا سکیں گی، تو اب ہوتا یہ کہ جلد سے جلد ہم اس سے فارغ ہو گئے تو اب چہرہ چھپانے کی طرف آئیں، تو وہاں بھی پاسبل تو وہاں پہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے سامنے بال نکال کر اور اس کو پورے کے برابر کاٹ رہے ہوں کہ دوسرے لوگ غیر محرم دیکھ رہے ہوں، ان کی نظروں سے یہ اوجھل ہونا چاہیے، کسی بھی ایسی جگہ پر ہو کہ آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب احرام ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، یعنی آپ نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی صحیح بھی ہو چکی، تو اب آپ خود بھی وہ بالوں کو کاٹ سکتی ہیں۔ یہ کہیں بھی آپ جہاں بھی گئے اور اس میں آپ نے ایک پورے کے برابر وہ کیے، کینچی آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنے خود بھی بالوں کو ایک پورا یہ کاٹنا ہے۔ مناسب زیادہ یہ کہ آپ بالوں کے 3 حصے کر لیں، یعنی تہائی کر لیں، چلو 3 حصے کریں گے تو چوتھائی سے کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا، اب اپنی جو تیسرا حصہ ہے اس میں سے ایک کو اپنی انگلی پہ لپیٹیں، ایک ہی بل دیں، یہ پورا ہو جائے گا، اب آپ اس کو کاٹ لیجیے۔ اور یہ بال بھی ایسی جگہ نہ پھینکیں
کہ جہاں غیر مرد ان بالوں کو دیکھیں. ان چیزوں کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، جو شراکت داری کے طور پہ 3 لاکھ روپے قرض ہے اور اس قرض میں وہ 3 سال کی مدت میں 3.5 لاکھ روپیہ کہتے ہیں جی ہم نے واپس کرنے ہیں، ہم آپ کے کاروبار میں یا آپ کے گھر میں جو مکان آپ بنا رہے ہیں شراکت داری کر رہے ہیں، تو آیا اس میں کچھ سود کا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا وداؤٹ سود ہے؟ جی ماجد صاحب، آپ کا ٹاپک تو فیورٹ ٹاپک ہے یہ، شراکت داری اور مداربت اور اس طرح کے مسائل کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں سوال کی وضاحت نہیں ہے، واضح نہیں ہے سوال. اگر تو یہ مراد ہے کہ 3 لاکھ روپے انہوں نے کسی کو دیے ہیں اور اس نے یہ ان سے کہا ہے کہ وہ ان کو 3.5 لاکھ روپے واپس کرے گا. کہنے کو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے، مگر پہلے سے ہی طے ہو جاتا ہے کہ 3 لاکھ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ ہمیں 3.5 لاکھ روپے ہی واپس کریں گے، اس سے کمی بیشی نہیں ہوگی. سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا، میں کاروبار کر رہا ہوں. مگر جب پہلے سے طے ہو گیا ہے کہ آپ کو 3 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں، آپ کو 3.5 ہی مجھے واپس کرنے ہیں، تو یہ سود کی صورت ہو جاتی ہے. سود کی صورت. جی. بہرحال ان کا سوال کچھ واضح نہیں ہے. مکان کی بھی انہوں نے بات کی ہے، اس طرح کی کچھ گفتگو کی ہے. تو نارمل ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ پیسے دے کر یہ طے ہو جاتا ہے جی 3 لاکھ ہم آپ کو دے رہے ہیں. سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو 3.5 لاکھ روپے دوں گا، یا منتھلی اتنے پیسے دیتا رہوں گا، آپ کے 3 لاکھ روپے اپنی جگہ پہ محفوظ رہیں گے اور 50 پروفٹ بھی مل جائے گا. جی. وہ کہتا یہی ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے جس کو دیے ہیں وہ کاروبار کر رہا ہے اور حلال کاروبار کر رہا ہے، مثال کے طور پر پراپرٹی کا کام کر رہا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ میری رقم مجھے پوری کی پوری واپس ملنی چاہیے، تو حقیقتاً اس کو قرض کہا جاتا ہے، اور قرض پہ جو بھی نفع ہوگا وہ سود ہوگا. سود ہوگا. آپ جب اس طرح کے مسئلہ پوچھیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے کہ وہ کیا کام ہے یا آپ کس کام میں شراکت داری کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس پوائنٹ پہ پہنچنا آسانی ہو. اور اگر اس کی کوئی دوسری صورت ایسی ہے کہ جس میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیجیے کہ اس کا یہ طریقہ ہے، یہی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں یوں آپ کر لیں. انہوں نے مکان کی تعمیر کی بات کی ہے. چلے میں مطلب ایسے ایک سوال بنا کر اگر اسی کا یہ کہیں کہ کوئی دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ شراکت داری کریں، ہم مکان پہ تعمیر کریں گے اور پھر اس کی جو بچت ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے. تو کوئی ہے اس طرح کی پارٹنرشپ ہو سکتی کیا؟ اس کی پارٹنرشپ تو ہو سکتی ہے. دونوں نے مثال کے طور پر آدھی آدھی رقم دونوں نے ملا لی، ٹھیک ہے، پلاٹ خریدا، پلاٹ خرید کے اس پر تعمیرات کی، تعمیرات کرنے کے بعد اس کو فروخت کیا، اور آپس میں جو بھی نفع انہوں نے طے کیا تھا اس نفع کے ساتھ یہ تقسیم کر سکتے ہیں. اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ جیسے 2 افراد نے آپس میں شرکت کی، ایک نے مثال کے طور پر 40 لاکھ روپے دیے، صحیح، ایک نے 60 لاکھ روپے دیے. جس نے 60 لاکھ روپے دیے ہیں کام بھی وہی کر رہا ہے. جس نے 40 لاکھ روپے دیے ہیں اس نے پہلے کہہ دیا ابھی میں کام نہیں کروں گا، مگر نفع میں آدھا لوں گا 50%. تو اگر اس نے کام کرنے سے منع کر دیا ہے تو یہ اتنا ہی نفع لے سکتا ہے جتنی اس کی انویسٹ ہے، یعنی یہ 40% لے سکتا ہے، 50 پر یہ نہیں جا سکتا. ہاں اگر دونوں نے یہ طے کیا تھا بھی ٹھیک ہے دونوں مل کے کام کریں گے، کچھ تھوڑا بہت تم کر لینا باقی میں کر لوں گا. اب طے یہ ہوا تھا کہ کام کریں گے. اب بعد میں اگر اس نے نہیں بھی کیا یا اس نے اس کو چھوٹ دے دی، چلے ٹھیک ہے آپ کوئی بات نہیں آپ نہیں کریں میں کر لیتا ہوں، تو ایسی صورت میں 50% بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جائز طریقہ ہو سکتا ہے اس میں. اگر آپ چاہے اس میں آپ انویسٹ کرنا چاہیں، کوئی اور اس طرح کا کاروبار اگر جائز ہے، حلال ہے، اور اس میں پارٹنرشپ کا طریقہ تو وہ ضرور آپ پوچھ لیا کریں. دارالتعلیم سنت کے نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز کو اپنے پاس آپ نوٹ فرما لیجئے، اور صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے اس دوران آپ دارالتعلیم سنت سے براہ راست ٹیلی فون پر بھی آپ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. اور زیادہ بہتر صورتحال یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے فریقین ہیں دونوں میں جو معاہدہ ہو رہا ہے تو آپ خود ہی دونوں جا کر دارالتعلیم سنت میں باقاعدہ گفتگو کر لیں اور پوچھ لیں، تو انشاءاللہ آسانی رہے گی اور درست طریقے سے وہ نفع بھی میسر آ جائے گا، اس تجارت میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی. ناظرین اکرام، پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم
ان کی بارگاہ